الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم پھر دوسری نشست میں دنیا کی مذمت اس موضوع پر اپنا آگے کا بیان جاری رکھتے ہوئے آج ہم مال فتنہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ دنیا کی محبت تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ فتنوں سے مراد کیا چیز ہے؟ یہاں پر کیا چیز مراد لی جا رہی ہے؟ کیونکہ فتنہ کا معنی ایک ہوتا ہے فساد کے بھی ہوتا ہے، فتنہ کا ایک معنی ہوتا ہے آزمائش کے بھی، اور فتنہ کا ایک معنی ہوتا ہے آفت۔ تو یہ چیز ذہن نشین رکھیں کہ فتنوں کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی محبت تمام فتنوں کی جڑ ہے، اور اس کی رغبت و اس سے دوستی تمام گناہوں کا سر چشمہ ہے، اور نفس انسانی کا دنیا کی محبت و دوستی کی طرف رغبت و میلان اللہ تعالیٰ سے دوری اور شیطان کی قربت کا سبب ہے۔ یعنی اگر آپ اس سے محبت اور رغبت رکھیں گے، اس کی طرف اگر آپ کا میلان ہوگا تو گویا انسان کی اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے گی اور شیطان کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کی علامت ہے، یعنی کہ مال سے محبت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی کی علامت ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان سے تم دوستی کر رہے ہو اگر تمہیں دنیا اور مال اور متاع اور اسباب سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تخلیق کردہ مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل ترین چیز دنیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے۔ اور بالفرض اگر ساری دنیا پوری کی پوری اگر کسی شخص کو دے دی جائے تو پھر بھی وہ دنیا سے اتنا ہی حاصل کر سکے گا جو کہ اس کا پیٹ بھرنے اور تن ڈھکنے کے لیے کافی ہو۔ اس سے زیادہ وہ اپنے جسم کے لیے ہرگز استعمال نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ مفلس و محتاج ہوگا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو مفلس ہوگا اور محتاج ہوگا۔ داناؤں کا قول ہے کہ لالچی شخص سے زیادہ کوئی شخص مبتلا رنج و غم اور مفلس نہیں ہوتا ہے۔ لالچی شخص سے زیادہ کوئی بھی شخص مبتلا رنج و غم اور مفلس نہیں ہوتا، اور لالچ کے سبب وہ سرکشی و گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عذاب نار کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور صابر سے زیادہ عیش کسی کو میسر نہیں ہوتی، یعنی عیش میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ صابر ہیں، صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور حاسد سے زیادہ یعنی حسد کرنے والا، اور حاسد سے زیادہ رنج و غم و مصیبت و بے قراری کسی کو برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ اور عالم بدکار، یعنی عالم اگر کوئی ایسا ہے جو بدکار ہے، عالم بدکار سے زیادہ نادم اور پریشان کوئی نہیں ہوتا۔ اور دو چیزیں لوگوں کو ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں، دو چیزیں لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مارے مارے پھرنا، و دوسری اپنی تعریف سننے کو محبوب رکھنا۔ اور مال و دولت اور جاہ، رتبہ یا مرتبہ، یعنی مال دولت و جاہ کی محبت و رغبت مسلمان کے دل کو تاریک اور ویران کر دیتی ہے۔ یعنی دو چیزوں کی اگر محبت ہے تو مسلمان کے
دل کو یہ تاریک، یعنی کہ تاریک کے معنی ہوتا ہے اندھیرا کر دے گی دلوں میں، یعنی جو دلوں کا نور ہوتا ہے، دلوں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دل اندھیرا ہو جائے گا دل میں، یعنی کہ دل کی تاریک اور ویران کر دیتی ہے، یعنی مسلمان کے دل کو ویران کر دیتی ہے اور تاریک یعنی اندھیرا کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال و تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 28۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو کہ تمہارے مال و تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مال کے ساتھ ساتھ اولاد کا بھی تذکرہ فرمایا، کیونکہ اولاد کے ذریعے سے بھی انسان کی آزمائش کی جاتی ہے اور مال کے ذریعے سے بھی انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے عظیم فتنہ اور بڑی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال و دولت و اولاد کی محبت تمہارے لیے کہیں رکاوٹ تو نہیں بنتی ہے۔ یہ اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ مال دے کر بھی آزمائش کرتا ہے اور اولاد دے کر بھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں تمہیں یہ مال اور اولاد کہیں اس میں رکاوٹ تو نہیں بنتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ اور میرے بندے میری بے شمار نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ یہ دوسری قسم کی آزمائش ہے۔ یعنی پہلی آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مال و دولت و اولاد کی محبت تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں، اور میرے بندے میری بے شمار نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ تیسری قسم ہے آزمائش کی، وہ میری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ مال اور اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ بسا اوقات مال و اولاد کی محبت میں بندہ خواہشات نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و اطاعت پر ترجیح دیتا ہے۔ بعض اوقات اور آج حالات یہ ہیں کہ بسا اوقات اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواہشات نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و اطاعت پر ترجیح دینے والے لوگوں کی کثرت ہے، مگر عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت کو مال و اولاد پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ عقل مند شخص کی علامت ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ایک بہتر شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ رحمت اور فضل تب ہے جب اس مال کے تم حقوق ادا کرو تو وہ فضل ہے یا رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وہ ڈھیل ہو جائے گی تمہارے لیے، وہ فتنہ بن جائے گا۔ تو ہر چیز کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو کثیر مال دے رہا ہے اور وہ گناہوں میں اس کی کثرت زیادہ ہے، اور پھر بھی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی رحمت۔ ایسا نہیں، اللہ کی رحمت اس پر تب ہوگی یہ پوری زکوٰۃ نکالتا ہو، صدقات خیرات کرتا ہو، اور مال کے جو حقوق اس کے ذمے ہیں انہیں وہ ادا کرتا ہو، تو وہ رحمت اور فضل ہے، ورنہ وہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے فتنہ ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اور مال اللہ کے نزدیک اگر بہتر شے ہوتا، عمدہ شے ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب کو عطا فرماتا، اور اس کے بعد اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال دیا اور نہ اپنے محبوب بندے اولیاء اکرام صوفیاء اعظام کو مال دیا۔ تو اس سے واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک مال بہتر شے اور عمدہ شے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مال دیا ہے اس پر بڑی آزمائش ڈالی ہے۔ جتنا زیادہ مال اتنی بڑی آزمائش اس پر۔ تو اس کو رحمت اس طرح سے گمان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح رحمت گمان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہے، لا علمی کی علامت ہے۔ تو عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت کو مال و اولاد پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا فانی و ختم ہو جانے والی لذت ہے۔ عقل مند آدمی کیوں ترجیح دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا فانی و ختم ہو جانے والی لذت ہے، اور اللہ کی محبت و اس کی اطاعت کے سبب آخرت میں ملنے والی نعمتیں ابدی بدائمی ہیں، اور اس پر اللہ کا فضل عظیم اور بے شمار اجر و ثواب جو کہ لامحدود ہے، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں عطا فرمائے گا، جو ثواب کی شکل میں اجر عظیم ہوگا، بے شمار اجر و ثواب ہوگا، اور جو کچھ نعمتیں ہمیں عطا ہوں گی وہ ابدی و دائمی ہوں گی اور لامحدود ہوں گی۔ اس لیے عقل مند شخص پاکیزہ اور بہترین اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اور خود کو عقل مند گمان کرتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو خود اپنی ہلاکت اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ عقل مند آدمی کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں اور آخرت کی جو ابدی اور دائمی نعمتیں ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا دار آدمی صرف دنیا کی عیش و عشرت کے لیے چند دنوں کے لیے معلوم ہے کہ کوئی بھی لذت ایسی نہیں جو زائل نہ ہو یا فنا نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر شے کو اپنے وقت معین پر ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ اور جب انسان پر بیوی اور اولاد کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب انسان پر بیوی و اولاد کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ صرف بیوی بچوں کی طرف رہتی ہے، اور اس کے تمام اعمال بیوی بچوں کے لیے ہی انجام پاتے ہیں، اور ان کی محبت و اطاعت کے سبب وہ حرام و حلال اور نیکی و شر میں امتیاز نہیں کرتا، اور وہ انہی کے لیے اپنی تمام زندگی کو وقف کر دیتا ہے کہ جو کچھ کرنا مجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے کرنا ہے، اور انہی کے محبت میں وہ مبتلا رہتا ہے، اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات پر غور و فکر بھی نہیں کرتا، اور آخرت میں ملنے والے دردناک عذاب و نہایت سخت مصائب و آلام کو بھی بھول جاتا ہے۔ یعنی آخرت میں جو اسے عذاب بھگتنے ہوں گے اور آخرت میں جو ہے اس کو مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ ان سب کو درکنار کر دیتا، بھول جاتا، اس کے ذہنوں میں بھی خیال نہیں آتا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، جو گناہ کر رہا ہوں اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کو بھول گیا ہوں، اس کی اطاعت کو بھول گیا ہوں، رسول اللہ کو بھول گیا ہوں، ان کی میں اتباع نہیں کرتا، صرف کیا ہے بیوی بچے اولاد، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، بہترین مکانات بنانا، اچھی سے اچھی گاڑی خریدنا اور زمین و جائیداد بنانا، اسی میں مبتلا رہتا ہے، اپنی آخرت سے پوری طرح سے وہ غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے قبر کے عذاب، قیامت کے دردناک اور خوفناک عذاب کو بھی بھول جاتا ہے، کہ اس کے ذہن میں سے وہی چیز جو ہیں ہر وقت گھومتی رہتی ہیں، بیوی بچے اولاد اور بس گھر اور جائیداد اور زمین، اور وہ غافل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے، اور قبر میں دفن ہونا بھی ہے، اور قبر میں عذاب کا ملنا بھی ہے، پھر قیامت کے دن اعمال کا حساب بھی ہونا ہے، اور برے اعمال کے سبب دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں داخلہ، ان سب باتوں سے وہ بے فکر اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، بس اسے تو اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی ہر وقت فکر رہتی ہے۔ اس لیے
اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ صرف زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمانا اور اسے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی عیش و عشرت پر خرچ کرنا، اور خود پر فخر و تکبر کرنا، اور زیادہ سے زیادہ مال کو جمع کرنا و اس سے زمین و جائیداد خریدنا اور سونا چاندی خریدنا، پھر اس مال کی محبت کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے جو اس کے لیے فتنہ اور بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے اور شیطان کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اور شیطان کی جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور وہ مال کی محبت کے سبب اپنے مال کو بڑھانے میں مشغول رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے مال میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کثیر مال کے باوجود جب وہ مر کر دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ مفلس و محتاج ہوگا۔ خواہ وہ کتنا ہی مال جمع کر لے، کتنا ہی کثیر مال جمع کر لے، لیکن جب وہ مرے گا اس دن وہ محتاج ہوگا اور مفلس بھی ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اور اس میں سے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تو وہی مال جو اس نے جمع کیا تو دنیا میں، وہی مال اس کے لیے وبال جان ہوگا، یعنی اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا وہی مال جو اس نے جمع کیا تھا۔ اس آیت سے مراد، اس آیت میں مال اور روپیہ، پیسہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سونا چاندی، جو مال سے جو مراد لی جا رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، تو اس فتنے، اس مال سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ تو روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا چاندی، ہیرے موتی، زمین جائیداد وغیرہ، یہ سب مال یہاں مال سے مراد ہے۔ اور اولاد سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں؟ بیٹی، بیٹا، پوتا، پوتی اور نواسا، نواسی، یہ اولاد سے مراد ہے۔ اور فتنے سے مراد بڑی آزمائش اور آفت ہے، دو چیزیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں اگر تم فیل ہو گئے تو تمہارے لیے آفت ہی آفت ہے۔ پھر جیسی تمہاری روح قبض کر لی جائے گی اس وقت تمہاری آفت شروع ہو جائے گی، بلکہ دنیا میں بھی تمہیں ان آفات کا سامنا کرنا پڑے گا جو مال کے سبب تم پر مسلط کی جائیں گی۔ اور یہ مال بلا بھی ہے، یہ طرح طرح کی بلائیں اس مال کے سبب سے انسان پر نازل کی جاتی ہے، مال کے سبب سے، کیونکہ انسان انہی کی وجہ سے اللہ و رسول سے غافل و نافرمان ہو جاتا ہے، انہی مال کی وجہ سے، اور اکثر مال و اولاد گناہوں و غفلتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد نہ فرماتا کہ مال اور اولاد تو بس فتنہ ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا کہ مال اور اولاد تو تمہارے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں فرمایا، اور بلکہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں کئی جگہ کیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، لیکن کہیں قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں یہ نہیں فرمایا کہ مال جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ تمہارے لیے نعمت ہے اور میری رحمت ہے، کہیں نہیں فرمایا۔ لوگوں کے یہ تصورات غلط ہیں اور باطل پر مبنی ہیں، کیونکہ مال اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے بدترین شے اور قابل مذمت ہے۔ ہاں، صرف وہ مال جو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے سے مراد جس کے حقوق ادا کیے جائیں، سارے حقوق، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے بھی حقوق، جس مال سے ادا کی جائے وہ مال رحمت اور فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے، ورنہ یہ بڑی آزمائش اور ڈھیل اور آفت اور تمہارے لیے بلا ہے۔ تو یہ چیز ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال و اولاد دے کر پرکھ لیتا ہے کہ معصیت میں مبتلا ہونے والے کون ہیں اور اطاعت گزار کون ہیں۔ اس طرح سے اپنے بندوں کی ایک شناخت کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن صرف بندوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے جب تمہاری آزمائش کی تو تم ادھر بڑھے، ادھر سے دور ہو گئے، تم معصیت کی طرف چلے گئے، اور تم نے معصیت کو اختیار کیا
زیادہ سے زیادہ تم نے گناہ کی اور تم نے میری اطاعت چھوڑ دی، میرے رسول کی اطاعت تم نے چھوڑ دی۔ اس طرح سے اس کی ایک آزمائش کی جاتی تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ حالانکہ ہمارے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے نیک اور بد اعمال دونوں لکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے، انہیں کسی فرشتے کی ضرورت نہیں لکھنے کے لیے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بہتر اور خوب جاننے والا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دے گا تاکہ تم جان لو کہ تمہارے ساتھ کہیں ناانصافی تو نہیں ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں بھی آزمائش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، اب دنیا میں اچھائی بھی رکھ دی اور برائی بھی رکھ دی، مال کے کچھ حقوق بھی رکھ دیے۔ اب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ تم مال کے حقوق ادا کرتے ہو یا اس مال کے ذریعے سے گناہ کماتے ہو اور زیادہ گناہ کرتے ہو اور میری اطاعت کو چھوڑ دیتے ہو اور غافل ہو جاتے ہو، آخرت سے بھی غافل ہو جاتے ہو، تم اپنی موت کو بھول جاتے ہو، تم اپنی قبر کو بھول جاتے ہو، قیامت کے دن کو بھول جاتے ہو، دوزخ کو بھول جاتے ہو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم مخلوق کے بندے بنتے ہو یا اللہ کے بندے بنتے ہو۔ کس کے؟ اور اللہ کے بندے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بھی ہوگے، رسول اللہ کی اطاعت گزار بھی ہوگے، اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرو گے اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اس مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گئے تو گویا تم نے پھر اپنے گلے میں مخلوق کا پٹا ڈال دیا، تم سے مخلوق کے لیے اپنی زندگی صرف کرو گے اور اللہ تعالیٰ اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ گے اور اپنی قبر اور قیامت کو بھول جاؤ گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دے کر پرکھ لیتا ہے کہ معصیت میں مبتلا ہونے والے کون ہیں اور اطاعت گزار کون ہیں، تو رب تعالیٰ کے پاس جو اجر عظیم ہے اس پر نگاہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر عظیم ہے اس پر نگاہ رکھو اور دنیا سے ضرورت کے مطابق ہی لو، اس سے زائد نہیں، نہ اس کی کوئی توقع رکھو اور نہ اس کے لیے دعائیں کرو، کیوں مال اگر بہتر شے ہوتا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اگر مال اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر شے ہوتا تو کبھی اس کو جو قرآن حدیث میں اس کی مذمت بیان نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر مال بہتر شے ہوتا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیتا، سب سے پہلے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو نہ اپنے محبوب کو دیا اور نہ اپنے محبوب بندوں کو دیا، اپنے مخلص، اپنے مقرب اولیاء اکرام و صوفیاء اعظام کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ اس کا مطلب اللہ کے نزدیک مال بہتر شے نہیں، بلکہ بے شک وہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے بندوں کے لیے۔ تو اس پر نگاہ رکھو اور دنیا سے ضرورت کے مطابق ہی لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ سلف صالحین نے ہمیشہ مال و متاع سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں وہ ہمیشہ مال و متاع سے کنارہ کش رہے ہیں، اور اولاد سے بھی دائرہ حدود تعلقی محبت کی اور حقیقی محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کی۔ یہ صالحین کا طریقہ تھا ہمارے، یعنی کہ مال و متاع سے کنارہ کشی اختیار کی اور اولاد سے بھی محبت کی، لیکن دائرہ حدود تعلقی محبت، ایک جو باپ اور بیٹے کا جو باہمی رشتہ ہوتا ہے، جو باہمی تعلق ہوتا ہے، بس اس تعلق کی نسبت اور اس کی وجہ سے محبت کی، اور حقیقی محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کی، کیونکہ یہ چیزیں یاد الہی سے غافل کر دیتی ہیں، مال اور اولاد یہ یاد الہی سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، جو میرے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو اور میری دعوت قبول نہیں کرتا ہو، تو اے اللہ تو اس کے مال و اولاد میں کثرت عطا فرما۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس سے کیا مفہوم کیا بنے گا اس کا؟ کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے، اور حضور علیہ السلام اسی کے لیے
یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما. تو مال اور اولاد میں کثرت کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ ایک بہتر چیز مل رہی ہے، لیکن کیا ہے، یہ دعا نہیں ہے، بلکہ اس دعا میں کچھ اور شامل ہے، اشارہ کچھ اور ہے کہ تاکہ وہ اپنی آزمائشوں میں اور بڑھ جائیں اور کثیر گناہوں کے مرتکب ہو جائیں. جب مال اور اولاد بڑھے گا، کثرت ہوگی، تو ان کی ظاہر سی باتیں ہیں کہ اس بندے پر مال اور اولاد کی محبت بڑھے گی، اور جب مال اور اولاد کی محبت بڑھے گی تو وہ گناہوں پر گناہ کیے جائے گا، اور گناہوں کی جب کثرت ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول کی یہ دعا بڑی عجیب ہے کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے، اللہ تعالیٰ تو اس کی مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما. تو اگر تم اپنے مال و اولاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رب کو راضی کرو گے تو تم بڑی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کے پاس بڑا اجر پاؤ گے. اور اگر تم اس آزمائش میں فیل ہوئے تو نقصان میں رہو گے. تو دونوں راستے تمہارے لیے واضح ہیں، تو تم جو چاہو وہ راستہ اختیار کرو. یعنی دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ ایک تو مال اور اولاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف رب کی رضا کو کہ طالب رہنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنا ہے. ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے، تو تم بڑی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے اور بڑا اجر پاؤ گے. اور یا پھر تمہارے لیے دوسرا راستہ ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں آگے بڑھ جاؤ، تو پھر تم نقصان ہی نقصان میں رہو گے، کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے صرف خسارہ ہے. کیوں نہیں سوچتے؟ ذرا غور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت اس طرف ہے، آج جو ہم مال جمع کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں اور اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو آج اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں؟ ذرا ایک موازنہ کر کے دیکھیں. اور میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ ہم میں سے جو ہم اپنی اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں، ایک امید رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد ہمارے لیے ایصال کرے گی، اور جو میں مال چھوڑ کر مر رہا ہوں یہی مال جو ہے میری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گی، اس مال کو ہمارے لیے ایصال کرے گی، اس مال کو ہمارے لیے صدقہ خیرات کرے گی. تو ذرا بڑا غور کرنے والی بات، تم نے اپنے والدین کے لیے کتنے صدقے دیے، کتنا مال ایصال کیا، کتنا مال تم نے خیرات کیا، کتنا مال تم نے اپنے جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا، اپنے والد یا والدین کے نام سے کار خیر میں خرچ کیا. جب تم اس مال کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بناتے، تم ان کے لیے خیرات نہیں کرتے، ان کے لیے کار خیر میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو اپنی اولاد سے توقع رکھتے ہو تو تم سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں. اور بعض تو ایسے بھی ہیں صرف 4 دن 8 دن 40 دن بس قبر بھی یاد رہے گی، درود فاتحہ سب کچھ یاد رہتا ان کو، نیاز فاتحہ وغیرہ، لیکن 40 دن کے بعد پھر کچھ ایسا ایک وقفہ گزرتا ہے بیچ میں، کچھ ایسا عرصہ گزرتا ہے، پھر ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے والد یا تمہارے والدہ کی قبر کہاں ہے تو وہ بتا نہیں پائیں گے. اور اپنے بچوں سے وہ امید رکھتے ہیں کہ میں اتنا مال کما کے جمع کر جاؤں، مجھے بچے جو ہیں میرے، ہم جب مر جائیں گے تو یہی مال میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تمہارے بچے آپس میں بانٹ لیں گے، بلکہ ان میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، اور تمہیں وہ بھول جائیں گے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے. تمہاری تو کبھی یاد بھی نہیں آئے گی، بھولے بھٹکے بھی. کیوں نہیں سوچتے ان چیزوں کو؟ تو اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے تمہیں خود عمل کرنی ہے. جب تم خود عمل نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں سے امید رکھنا سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ تمہاری کم علمی کی دلیل ہے. تو اپنی اگر آخرت بہتر تمہیں بنانا ہے تو پھر تمہیں اپنے لیے ہی عمل کرنا ہے، اور جو مال کماؤ اس کو پہلے آگے اپنے سے آگے بھیج دو، اپنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو، دینی کاموں میں صرف کرو اس مال کو، کار خیر میں خرچ کرو اس مال کو، اور حلال طریقے سے کماؤ، اور جتنے بھی مال کے حقوق ہیں یعنی پوری زکوٰۃ ادا کرو. کچھ مال زائد ہو جائے، کم نہ ہو پائے زکوٰۃ میں سے.
اور صدقہ خیرات کرتے رہو تو یہ مال تمہارا ہوگا، ورنہ جو تم چھوڑ کے مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا خزانہ ہوگا، تمہارا اس میں سے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ تمہاری اولاد تمہیں بھول جائے گی، اور شاید ہے کہ سال 6 مہینے میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تہوار وغیرہ کا تو تمہیں یاد کر لے، یا کچھ بڑے بوڑھوں کی جو فاتحہ گھروں میں دلائی جاتی وہ تمہارے فاتحہ دلا دے، تو بس اس سے زیادہ کچھ بھی ان سے امید نہ رکھنا تمہارے مال کے لیے۔ اور یہ بھی ایک امید رکھ کے جانا اس دنیا سے جب رخصت ہو سکتا ہے کہ جو میں مال چھوڑ کر جاؤں اس مال پر جھگڑے ہوں، تو اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے، سو تم جو چاہو وہ اختیار کرو، اور مال و اولاد کے مقابلے میں رضائے الہی حاصل کرو، مال و اولاد کے مقابلے میں رضائے الہی حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے پاس عظیم الشان دائمی اجر و ثواب ہے، اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس کیا ہے؟ بندوں کو تو خود اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا سو دے دیا، اور جو دیا ہے اس میں بھی آزمائش رکھ دی، کیونکہ اللہ کے پاس عظیم الشان دائمی یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے، اور جو تمہارے لیے موجود ہے، اور اس بات پر کامل یقین رکھو کہ اپنے مال و اولاد میں جتنا تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اعمال کرتے ہو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ تمہیں ملے گا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار اجر دیے جائیں۔ اور یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ قرآن مجید کی آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی ہے، اور میں تو کہوں گا یہ 2 مرتبہ اس لیے ہے کہ بطور تاکید ہے بندوں کے لیے، ایک جیسا کہ یہ سورہ انفال میں ہے آیت نمبر 28، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں یہی آیت آئی ہے، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک بڑی آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر، یعنی اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اور پھر یہ وقت مجھے اب اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ پھر یہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا، تو میں اس باب کو آدھا آج کر لیتا ہوں اور پھر تھوڑا سا رہ جائے گا، انشاءاللہ اس کو کل کر لوں گا، تو یہ 2 قسطوں میں جو ہے شائع ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔